ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بھائی اللہ اکبر کہ صحت ہو اور بیماری کبھی نہیں ہوگی. یہ پالیسی ہے. کیا ہوگا؟ صحت ہی صحت ہوگی، بیماری کبھی نہیں ہوگی. جوانی ہوگی، بڑھاپا کبھی نہیں ہوگا. نعمتیں ہوں گی، کبھی بھی خستہ حالی نہیں ہوگی. تین پالیسی بتائی ہیں. اس کے بعد باقی کوئی چیز رہ جاتی ہے. ہر چیز کو انشور کر لیا، زندگی کو، موت کو، تکلیفوں کو، سب چیز کو. یہ پالیسی ہے اس کمپنی کی. کیسی کمپنی ہے؟ پسند آ رہی ہے ابھی؟ ہاں ہونا انشور. دیکھیں نو دو آواز ماری اللہ کے نبی نے اس کمپنی پر، آؤ ان تلکم جنہ ارستہم، کہتے ہیں ایسی پالیسی ہے یہ سب کچھ ملے گا. اور کیا ہے؟ اس سے بھی مزید چیز ملے گی. کن تم جنہ بالجنہ، کہ جنتی ہوگی الحمدللہ. اور پھر فرمایا کہ ایسی اس پالیسی کا یہ انعام ہے سب سے بڑا، ارستہم بہا، کہ تمہیں اس کا وارث بنا دیا جائے گا. سبحان اللہ، کسی بہترین پالیسی ہے. وارث ہو جائے گا جس نے یہ پالیسی خرید لی. وہ کیا ہے؟ وارث بالجنہ ہوگا. اس میں سب کچھ. وراثت تو بہت بڑی چیز ہے. وراثت اس کو کہتے ہیں کہ جو کبھی چھینی نہ جائے. وارث ہے نا آپ اس کے. ایک تو ہوتا ہے نا بھائی ٹینٹ سب کچھ، میں تو وارث ہوں جی، مجھ سے آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ اتنی زبردست چیز ہے، مستند چیز دی جائے گی. فرمایا تو کوئی آپ پتہ چل گیا ہمیں الحمدللہ کتنی بڑی انشورنس پالیسی ہے اسلام، اور کیسی اس کے اندر چیزیں مل رہی ہیں ہمیں. اور کسی قسم کا شک ہے نہیں، کیونکہ انچارج جو ہے اس کا وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. ابھی سے گارنٹی دے رہے ہیں. اب ایک چیز آ جاتی ہے پریمیئر، کہ پے کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ سب کچھ تو ہم خریدیں، ہم تو بھوکے ننگے آدمی ہیں، کتنے پیسے چاہیے اس کے لیے؟ دولت کیا دیں؟ یہی ہے نا. پیسے کسی بھی آپ انشورنس میں جائیں تو اس کو پریمیم دینا پڑتا ہے نا. 500 مانگ رہا ہے، 400 مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں اس کا پریمیم دینا پڑے گا. جو انشور اس میں وہ کیا ہے؟ بما کنتم تعملون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا انشورنس کیا ہے؟ اچھے عمل پیش کرو. اس کے یہ جو ہے انشورنس کا پریمیم ہے کہ جو اچھے عمل پیدا کرے گا وہ اس کا پریمیم پے کر رہا ہے الحمدللہ. اور اس کے ساتھ جب وہ انشور ہو جائے گا، پیمنٹ آتی رہی باقاعدہ، رکے گی نہیں، عمل باقاعدہ آ رہا ہے. ایسے ہوتا ہے نا پالیسی میں اگر رک جائے پیمنٹ تو کینسل کر دیتے ہیں نا پالیسی. تو شرط یہ ہے تم تعاملوں میں اپنے اعمالوں کو بھیجتے رہو. اعمال نہیں روکنے تمہیں چاہیے. ہمارا تو بہت آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں. نگاہوں کو بچا لے. دیکھیں عمل دو قسم کے ہیں. ہم اسی کو عمل سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ لی، تلاوت کر لیا، عمرہ کر لیا، حج کر لیا، ذکر کر لیا، عمل ہے نا یہ. لیکن اس سے بھی بڑا ایک عمل ہے، اس کو عمل نہیں سمجھتے. جھوٹ نہ بولنا، فراڈ نہ کرنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، گھر والوں کو حقوق دینا، بچوں کی صحیح تربیت کرنا، اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کرنا، کوئی آپ کے ساتھ گالی دے تو آپ سے پیار سے بات کرنا، اخلاق کو شو کرنا، اپنی قربانی دے کے دوسرے کو خوش کرنا. یہ عمل نہیں ہے. یہ تو ہم کمال کرتے ہیں کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کو تو ہم بڑا عمل سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے ان کو ہم عمل نہیں سمجھتے. حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل اس سے بڑا ہے آخرت کے حساب سے. نماز سے بڑا عمل ہوا ہے جھوٹ کو چھوڑ دینا. بالکل صحیح ہے. آپ تو تجربے کرتے ہوں گے. ایک گناہ کو چھوڑنے کے لیے میرا خیال تو 30 سال تو ہو گئے، 25 سال انسان سے گناہ نہیں چھوٹ رہا. کوشش کی جا رہی کہ نگاہوں کو بچاؤں، جھوٹ سے بچوں، غیبت سے بچوں. دیکھ لیں آپ الحمدللہ ذکر فرسٹ کلاس ہے، نمازیں پوری پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، باقی سارے سنت بھی چل رہا ہے، لیکن وہ چیز نہیں چھوٹ رہی، اس سے غیبت نہیں چھوٹ رہی. دیکھیے آپ اس سے جھوٹ نہیں چھوٹ رہا. اس سے یہ جو معاملہ ہے اس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں. بتائیں وہ چھوٹ ہی نہیں رہا اس سے. آپ تو تجربہ کرتے ہیں نا، میں بھی کرتا ہوں تجربہ اس چیز پر.
لکھتے رہتے ہیں نا، یا نہیں لکھتے رہتے ہیں، تو وہ بالکل سائڈ بالکل چلتی ہے نماز، روزہ بھی پورے رکھیں گے، نماز بھی کی ہوگی اور جناب تلاوت بھی کر لی ہوگی، ذکر بھی کر لیا ہوگا، لیکن یہ جو گھر میں ہماری لڑائی ہے، جو ہم کسی کا حق کو کھائے بیٹھے، کسی کو مال کھائے بیٹھے، کسی کے دل میں رنجش لیے بیٹھے، اندازہ لگے اس رنجش کو چھوڑ دینا تو ایسا ہے کہ میں کہتا ہوں ہزاروں تہجد سے بہتر ہے، ہزاروں تہجد سے بہتر ہے۔ کتنے بڑے بڑے محراب ہم لگا لیں، لیکن کسی کے اگر دل کے اندر ہمارے بغض ہوگا، وہ تو انسان ہی نہیں ہے، یعنی کسی درجے کا بزرگ طرح وہ انسان ہی نہیں ہو سکتا، اور مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ ایک رات ایسی گزارے کہ اس کے سینے میں کسی کا بغض ہو، اس کو تو ایسا پاک صاف ہو کے استغفار کر کے دعا مانگ کے، اور جن پہ شک ہو کہ میرا یار اس سے بغض ہے، یہ اس سے میرا رنجش ہے، تو اس کے لیے یہ علاج ہے کہ سونے سے پہلے باقاعدہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں، اور پڑھ کے اس استغفار کے ثواب جس پہ شک ہے کہ یار وہ مجھ سے ناراض ہے، یا میں نے اس کو زیادتی کی، یا میرے منہ سے کوئی برا لفظ نکل گیا، اس کو بخش دے، ثواب بالکل صاف ستھرا کر کے جائے، کیونکہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، نیند موت ہے، نارائن اٹھے اللہ کا فضل دے تو وہ اٹھائے گا، نہیں اٹھا تو روح تو چلی گئی ہے ہماری، تو اتنا حساب برابر کر کے جائے، کیوں کہ دیکھیں نماز اللہ کی ہے، اور یہ حقوق العباد ہے، یہ انسانوں کی ہے، اگر نماز میں کوتاہی ہوگی ہمارے سے تو اللہ رحم فرما دیں، اس کی مرضی ہے، کہتے ہیں میرا عمل ہے، لیکن اس وقت جو سینے کے اندر جو ایک ہم فیل لے کر جا رہے ہیں، یا کسی کے خلاف رنجش لے کے جا رہے ہیں، یا کسی کو برا کہا ہم نے اپنی زبان سے، دوست کو کہا، گھر میں کہا، یا کسی ایسے آدمی کو کہا، تو وہ تو چپک گیا، وہ تو وہاں فیصلہ وہیں ہوگا اس کا، اللہ تعالیٰ کہ میں کچھ نہیں کہتا، اس کا فیصلہ اسی سے کر جس کا تو نے کیا تھا، تو اس کو ختم کر دینا کہ وہ تو ان عبادت، حالانکہ یہ فرائض وہ بھی فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو صوفیہ حضرات جو ہیں وہ اس طرف زیادہ زور لگاتے ہیں، اخلاق کی طرف زور ان کا ہوتا ہے، اس عبادت کی طرف وہ تو ڈنڈے والی عبادت ہے، وہ تو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، یہ کوئی کمال نہیں کہ ہم نے 5 وقت نماز پڑھ لی، ہم نے روزے پورے کر لیے، ہم نے حج پورے کر لیے، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، وہ تو ایمان کا ایک حصہ ہے، اس سے رات کو سونا ہے، کھانا ہے، اس پہ کیا تیر مار لیے، 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، اور کوئی 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے ہم کہتے ہیں یہ ولی اللہ ہے، یہ تو بہت پہنچا انسان ہے، بڑا نمازی، بڑا نیک صاف، اتنے اس کی تعریفیں کرتے ہیں، نہیں، حقیقت یہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی کا پڑوسی اس سے خوش ہے، گارنٹی دے دو گا اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔